السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے دونوں چینل یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کریں اور جس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں نظر آ رہا ہے اس کو بھی پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 3 خبریں ہیں، تینوں بڑی اہم ہیں، 2 تو انتہائی اہم ہیں اور تینوں کی تینوں UAE کے حوالے سے ہیں۔ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ دبئی کے جو رولر ہیں، جو UAE کے وزیر اعظم بھی ہیں، شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، انہوں نے ایک بہت ہی اہم اعلان کیا خاص طور پر کاروباری طبقوں کے لیے۔ دوسری جانب جو وہاں کے محکمہ UAE کے محکمہ صحت کی ترجمان ہیں ڈاکٹر فریدہ الحسنی، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے اور کووڈ-19 کے حوالے سے ہے۔ تیسری خبر جو ہے وہیں سے میں آغاز کروں گا، وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت UAE میں جو جاب کی صورتحال ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ جتنی نوکریاں اس سے پہلے چلی گئی ہیں وہ تو چلی گئی ہیں، لیکن مستقبل قریب میں تقریباً 30% بڑے یا چھوٹے کاروباری مراکز بند ہونے کا امکان ہے۔ یہ ایک سٹڈی ہے، ایک سروے ہے، ایک تحقیق ہے جو UAE کے اندر ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جو ادارے، جو کاروبار، جو شعبے بچ جائیں گے ان میں سٹاف کی یعنی اپنے جو ان کے امپلائیز ہیں ان کی تعداد میں بھی 30% کمی کی جائے گی، یعنی جس ادارے میں 100 افراد موجود ہیں ان میں سے 70 رہ جائیں گے، 30 کو لے آف کر دیا جائے گا یا نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس پر بھی جو ایک اور بری خبر اسی حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو باقی 70% سٹاف بچ جائے گا اس کی سیلری پر بھی 30% کٹ لگ جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک لحاظ سے جس ادارے میں 100 افراد کام کر رہے تھے، در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو اب اس میں 50 افراد رہ جائیں گے۔ وہ اس طرح کہ 30 افراد کو وہ نکال دیں گے، باقی جو افراد ہیں ان کو ان کی تنخواہیں کاٹ لیں گے۔ اب دیکھ لیں اکانومی کس طرف جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ UAE کی حکومت کافی کوششیں کر رہی ہے کہ اس کی اکانومی کو بوسٹ ملے، لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز لوگوں کو لے آف کیا جا رہا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی تنخواہیں جو ہیں ان میں کٹوتی کی جا رہی ہے، اور یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، ایسے ایسے ادارے جن میں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بلو کالر جاب کی جو جاب کٹس ہیں وہ نہیں ہیں، وہ تو اسینشل اس میں آ جاتی ہیں۔ آپ جیسے اگر کسی گھر میں کسی مالی نے کام کرنا ہے، ڈرائیور نے کام کرنا ہے، یا ہاؤس میڈ ہے، ڈومیسٹک ورکر ہے، ان کی نوکریوں کے جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی نوکریوں کے جانے کا خطرہ ہے جو بینکوں میں جاب کرتے ہیں، جو کسی بڑی بڑی بزنس ہاؤسز میں کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے جو سیکٹر اس میں ہے ایئر لائن، بینکنگ سیکٹر اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر یعنی ہوٹل سیکٹر، جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے، اور کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ 70% تک لوگوں کی تنخواہیں کاٹی گئی ہیں۔ میں ہوٹل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں جو وہاں کی جو محکمہ صحت کی جو ترجمان ہے ڈاکٹر فریدہ الحسنی، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توقع تھی، پوری دنیا کی طرح انہیں بھی توقع تھی کہ کرونا وائرس کی ایک اور لہر آئے گی۔ اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھی، یعنی ان کا محکمہ اس کے لیے تیار بھی تھا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک UAE میں لاک ڈاؤن کی باتیں تو کی گئیں لیکن عملی طور پر کسی بھی علاقے کو لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر فریدہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوں لوگوں کی ایکٹیویٹیز، اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوئیں، جس طرح کے کاروبار کھل گئے، دفاتر کھل گئے، ریسٹورنٹس کھل گئے، پبلک ٹرانسپورٹ کھل گئی، ایئر لائنز کھل گئیں، تو اس طرح یہ توقع کی اور اسکول اور کالجز، تعلیمی ادارے کھل گئے، اور اس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ اس بات کی توقع تھی کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوگا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ UAE اب بھی دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں مرٹیلٹی ریٹ یعنی شرح اموات جو ہے وہ، یا شرح موت جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ انتہائی کم ہے۔ انہوں نے کہا یہ 0.4% ہے، یہ دنیا میں کم ترین ممالک، کم ترین شرح ہے ان ممالک میں جہاں پر یہ کووڈ-19 کی وبا پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے انتہائی
اہمیت کے حامل اس فیصلے کی جانب جو ان کی کابینہ نے گزشتہ روز کیا۔ جی ہاں، یہ فیصلہ ان کاروباری لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے جن کے کاروبار شدید متاثر ہوئے ہیں اور جو بینک کرپسی فائل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جو لوگ یو اے ای کے کاروباری یا بزنس سٹرکچر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ یو اے ای میں بھی بینک کرپسی فائل کرنا کوئی اتنا سہل کام نہیں ہے، لیکن گزشتہ روز کابینہ نے ایک فیصلہ کیا اور اس کو ڈکری نمبر 9 کہتے ہیں، اس حوالے سے اس کو جاری کیا کہ اب وہ کاروباری لوگ یا کاروباری ادارے جو بینک کرپسی یا جس کو ہم عام الفاظ میں دیوالیہ پن کہتے ہیں وہ داخل کرنے کے جو قانون ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کو سہل کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت چونکہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، لہٰذا ایمرجنسی کی سچویشن یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ لوگ جو بینک کرپسی فائل کرنا چاہیں ان کے لیے اس قانون کو سہل اور آسان بنایا جائے۔ اب یہ بینک کرپسی میں عام لوگوں کے لیے بتا دوں، یہ وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ جب انتہائی نقصان میں چلا جائے اس حد تک کہ اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو، تو وہ ادارہ بینک کرپسی فائل کرتا ہے اور اس پر جتنی بھی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس ملک کے قوانین کے مطابق وہ لائبلٹیز معاف کر دی جاتی ہیں۔ لائبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی واجبات آپ نے دینے ہیں، مثال کے طور پر بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، پانی کا بل ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ نے اگر کسی بینک سے کسی مالیاتی ادارے سے قرض حاصل کر رکھا ہے تو وہ قرض بھی معاف کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دنیا کے بیشتر ممالک میں جب آپ بینک کرپسی فائل کرتے ہیں یعنی دیوالیہ پن فائل کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ملکیت ہے، جو املاک ہے آپ کی، اس کو ریپوزیس نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر حکومت یا اس ریاست قابض نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مختلف اس کی قسمیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو پابند بنا دیا جاتا ہے کہ آپ آئندہ 5-10 سال کے لیے کسی بھی بینک مالیاتی ادارے سے قرض حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی آئندہ 5 سال کے لیے آپ کسی اور ادارے کے نام پر نیا ادارہ قائم کر کے اور قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا بینک کرپسی کے حوالے سے یو اے ای کی کیبنٹ کا ایک انتہائی مثبت اور اہم فیصلہ ظاہر ہے۔ اس سے بہت سے جو وہاں پر متاثر ہونے والے کاروباری ادارے ہیں یا کاروبار ہیں وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یاد رہے کہ میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ اگر ضروری نہیں ہے آپ کا بڑا کاروبار، اگر آپ نے ایک ریسٹورنٹ کھولا تھا اور وہ کووڈ-19 کی وجہ سے، اور آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا، خسارے میں چلا گیا یا بند ہو گیا، مثال کے طور پر اس ریسٹورنٹ پر آپ نے 1 لاکھ درہم قرض حاصل کیا تھا اور آپ اس کی قسطیں ادا نہیں کر سکے، تو اگر آپ وہ ریسٹورنٹ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسٹورنٹ کو بند کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ بینک کرپسی فائل کریں اور آپ کے اس کیس کو منظور کیا جائے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔